یہ ہے جی کاخ سعد آباد۔ کاخ کہتے ہیں محل کو، فارسی میں کاخ کہتے ہیں، اردو میں محل کہتے ہیں۔ یہ محمد رضا شاہ پہلوی جو ایران کے آخری بادشاہ تھے، جن کا تختہ الٹا تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی نے، اور پھر پہلوی شہنشاہت کا خاتمہ کر کے اسلامی انقلاب برپا کیا 10 فروری 1979 کو، اور پھر اس وقت سے لے کے اب تک یہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے، جس کی اپنی ایک نظریاتی اساس ہے۔ اس محل میں ایران کے آخری بادشاہ، جو پہلوی شہنشاہت کا وارث بھی تھا، جو قاجاری شہنشاہت کا وارث بھی تھا، اور جو ایران کی 2500 سالہ بادشاہت کا وارث بھی تھا، جس نے جشن منایا تھا 1971 میں 2500 سالہ بادشاہت کی تکمیل پر، بہت شاندار جشن تھا۔ اس کے بارے میں محمد رضا شاہ پہلوی کہا کرتا تھا کہ یہ دی بگیسٹ پارٹی آن دی ارتھ، یعنی یہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا جشن ہے، اور واقعی اس نے سب سے بڑا جشن منایا تھا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 1971 میں رضا شاہ پہلوی نے $22 ملین 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز خرچ کیے تھے 1971 میں۔ کس بات پہ؟ کہ میری شہنشاہت کو، یا میرے ملک کی اس شہنشاہت کو 2500 سال ہو گئے۔ وہ اس محل میں رہتا تھا۔ آج جس محل میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہ دیکھ لیں گاڑیاں جا رہی ہیں، اب اس محل میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہاں پہ ٹورسٹ کے طور پر آتے ہیں، سیاحوں کے طور پر آتے ہیں۔ اور اقبال نے اپنی شاعری میں بھی کاخ کے لفظ کو استعمال کیا ہے، چونکہ اس میں طنز ہے، کاٹ ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو، یعنی یہ جو امراء ہیں ان کے محلات کی در و دیوار ہلا دو۔ یہ انقلابی شاعری تھی اقبال کی۔ اور جب انقلاب ایران برپا ہوا 1979 میں، تو ایرانی قوم کہتی ہے کہ جو لوگ بینرز لکھتے تھے، پمفلٹس لکھتے تھے، مزاحمتی شاعری کرتے تھے، مزاحمتی کانٹینٹ لکھتے تھے، اس میں اقبال کی فارسی کی شاعری کو لکھا جاتا تھا، اور ایرانی قوم کہتی ہے کہ ہمارے انقلاب کے پیچھے ایک اسپرٹ موجود ہے اقبال کی شاعری کی۔ تو آپ دیکھیں آج تیسری دنیا کے ملک بھوک ننگ، لیکن ان کے بادشاہ، ان کے حکمران، ان کے وزیر اعظم، ان کے صدر، جیسے ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم، صدر، گورنر ہاؤسز، وہ یہ کاخ سعد آباد سے بھی آگے نکل چکے ہوئے ہیں۔ قوم بھوک ننگ میں ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے ٹھاٹ باٹ آپ دیکھیں۔